السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی کہانی کے دو کردار نبھا رہا ہوتا ہے، ایک ہیرو کا اور ایک ویلن کا۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں ہیرو بھی اور ویلن بھی، وہ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح پانی کشتی سے باہر رہے تو راس، کشتی کے اندر آ جائے تو گلے کا پھانس۔ اسی طرح ہم کسی کے لیے اگر دل کا قرار، ذہن کا سکون اور آنکھوں کا نور ہیں، تو کسی کے لیے ذہنی اذیت اس کے دل کا کرب اور اس کی آنکھوں میں قہر بن کر چبھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان ہر ایک کا فیورٹ نہیں ہوتا۔ اگر 10 لوگ اسے پیار، محبت، عزت دیتے ہیں تو 5 لوگ اسے نفرت، حقارت اور ذلت دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایک ہی وقت میں اگر وہ کسی کی زندگی کا ہیرو ہوتا ہوگا تو دوسرے کی زندگی کا اس کی زندگی میں وہ ویلن ہوتا ہوگا۔ یہ تو دنیا کی اینک ہے۔ اب دنیا جس رنگ کی اینک لگا کر دیکھے گی اسے اسی رنگ کا وہ بندہ نظر آئے گا۔ اب وہ اینکیں لگا لگا کر، اینکیں بدل کر آپ کو دیکھنا چاہے گی، اب آپ انہیں اسی رنگ کے نظر آئیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے آپ کو گرگٹ بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی رنگ برنگی اینکیں لگا کر آپ کو جس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اسی رنگ میں رنگتے جائیں۔ یاد رکھیں، جس طرح بار بار رنگ بدلنے سے کپڑا بد رنگ ہو جاتا ہے، اسی طرح گرگٹ کی طرح بار بار رنگ بدلنے سے انسان کا کردار بھی بد رنگ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی زندگی کو تو چھوڑیے، وہ خود کے کردار کا، خود کی زندگی کا بھی ویلن بن جاتا ہے۔ دوسروں کو تو اس کے رنگ سے نفرت ہوگی، اس کو خود کی ذات کے رنگ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کو خوش کرنے کے لیے گرگٹ بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رنگنا ہی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، جو بہترین اور پکا رنگ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اور اللہ کے رنگ سے بھلا کس کا رنگ اچھا ہوگا؟ جب آپ خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو گے تو پھر دنیا کی یہ جو ساری اینکیں ہیں، رنگ برنگی اینکوں میں آپ کا رنگ سب سے زیادہ نمایاں ہوگا، عزت کا رنگ، کامیابی کا رنگ، اور اتنی عزت نصیب ہوگی کہ پھر آپ صرف اپنی زندگی کے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے ہیرو بن جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پھر اللہ کائنات کی ہر شے میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کی کہانی میں ہیرو کا کردار نبھاتا ہے۔ شیطان صفت لوگ، شیطان کے پیروکار بھلے اسے ایک ویلن کے طور پر دیکھتے ہوں، لیکن وہ ہیرو ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ۔ اتنا معزز ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس جیسا ہیرو بننا چاہتا ہے، اس کے انداز اپنانا چاہتا ہے، اسے کاپی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنا سیلف کانفیڈنس کو ہمیشہ امپورٹنس دے۔ جب آپ خود اپنی عزت نفس کو اہمیت دیں گے تو کوئی اسے مجروح نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے اعتماد کی خود حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو خود اعتماد دیں گے، اس کی اپنے اعتماد کی حفاظت کریں گے، تو کوئی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ دوسروں سے عزت لینے کے لیے آپ کو پہلے خود کو عزت دینی پڑے گی۔ آپ اپنی ذات کو پہلے خود عزت دیں گے تو دنیا بھی اسے عزت دے گی، عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ اللہ بخشے، میری امی جان کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ گھروں بندے نو تھاپی ملے تو باہر لے بھی تھاپی دیندے نے۔ مطلب کہ اگر گھر سے بندے کو عزت ملے تو باہر والے لوگ بھی اسے عزت دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عزت ہمیشہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیرو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کیجئے کہ اللہ کے پسندیدہ ہیرو، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔